بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عبیدہ کے پاس 2 اونٹ تھے جن پر وہ لکڑیاں لاد کر بیٹھتا تھا، اور اس طرح گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک گلی سے گزرا تو اندر سے آواز آئی کہ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، کیونکہ قبیلے والے مجھ پر تو کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ تو ابو عبیدہ نے اندر جا کر کہا کہ بچی کو دفن نہ کرو، مجھے دے دو اور بدلے میں میرے 2 اونٹ رکھ لو۔ ابو عبیدہ اونٹ دے کر بچی گھر لے آیا اور سینے سے لگا کر بہت رویا، اور جب صبح اٹھا تو اس کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو میں بتا رہا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پورا گاؤں تم سے عبرت حاصل کرے گا، سمجھی؟ تو یہ ایسے الفاظ تھے جنہوں نے ابو عبیدہ کو وہاں روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی آوازیں تھی؟ وہ ابھی الفاظ سن ہی رہا تھا کہ دل سے یہ الفاظ نکلے کہ کسی کے گھر پر کان لگا کر باتیں سننا کوئی اچھی بات نہیں، اسے تو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے۔ مگر اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ مجبوراً ابو عبیدہ کا دھیان ان آوازوں کی جانب اٹھ گیا۔ وہ اپنے اونٹوں کو وہی چھوڑ کر دھیرے دھیرے چلتا اس دروازے کے پاس آ چکا تھا جہاں سے اسے ایک مرد کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تو بالکل خاموشی رہی۔ ابو عبیدہ کو لگا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ بدیانی میں اس نے وہ سنا جو کہ حقیقت میں نہیں تھا، لیکن تبھی اسے سسکیوں کی آواز آنے لگی، درد سے کراہنے کی آوازیں۔ کوئی حتول تھی جو درد سے کراہ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ روتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کے حلق سے آواز نکل رہی تھی، کہنے لگی کہ خدا مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، یہ تو خدا کی دین ہے، وہ بیٹا دے یا بیٹی۔ اگر میرا اللہ تمہیں پہلی اولاد بیٹی دینا چاہتا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ تم مجھ پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہیں صحت و تندرستی والی اولاد عطا فرمائے۔ لیکن یہ الفاظ سنتی ہی شاید اس ظالم شہز نے ایک زنٹے دار تپڑ اس عورت کو مارا تھا، اور وہ گر چکی تھی۔ گرتی ہی اس کی چیخ گونجی تھی۔ شاید وہ شہز اس پر ظلم کر رہا تھا، اس پر تشدد کر رہا تھا۔ مارتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہے، ارے جس طرح تو حقیر ہے نا، اسی طرح تیری بیٹی بھی حقیر ہوگی۔ مجھے کسی بھی بیٹی کا باپ نہیں بننا۔ جانتی بھی ہے اس گاؤں میں آج تک کسی نے بھی پہلی اولاد بیٹی کو جنم نہیں دیا۔ جس کی اولاد بیٹی ہوئی اس کو تانے دے دے کر لوگوں نے نیچ اور کم ذات کر دیا۔ اگر میں نے بیٹی کو جنم دے دیا تو قبیلے والے کیا کہیں گے؟ ہر کوئی مجھ پر تو کرے گا۔ تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ شاید اس کے بالوں سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے کہنے لگی کہ میری حالت پر رحم کرو، میری حالت کو دیکھو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف مت دو۔ مگر اس کا شوہر تو شاید جلاد بن بیٹھا تھا۔ ابو عبیدہ نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ اس کے دل میں اس عورت کے لیے نرمی جاگنے لگی۔ کیسا شخص تھا جو اپنی بیوی کو بیٹی کے پیدا ہونے پر اس قدر مار رہا تھا؟ ارے بیٹا ہو یا بیٹی، رب کی مرضی ہوتی ہے، ہمیں تو اس کی رضا میں خوش رہنا چاہیے۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھتا جن کے دلوں میں اولاد کے لیے کس قدر تڑپ تھی۔ ابو عبیدہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ وہ 6 بچوں کا باپ تھا۔ 2 جڑواں بیٹے 3 ماہ پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کتنی ہی دیر وہاں پر کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ جب اس خاتون کی سسکیاں مزید بلند ہونے لگی اور روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، شاید وقت قریب آ گیا ہے، خدا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یا کسی دائی کو بلوا دو۔ اس کا شوہر بڑے ہی سخت لہجے میں اسے کہنے لگا، وہ تو میں بلا دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے سامنے اسے زندہ دفن کروں گا۔
تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ بہتر ہے کہ مجھے بیٹا ہی پیدا کر کے دینا، ورنہ قتل کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ باتیں سن کر وہ خاتون رونے لگی تھی۔ ابو عبیدہ تو فوراً دروازے سے ہٹ چکا تھا، کہیں اندر سے باہر آنے والے شخص کو شک نہ ہو جائے کہ ابو عبیدہ ان کے گھر کے دروازے پر کان لگائے کھڑا ہے۔ ابو عبیدہ فوراً اپنے اونٹوں کو وہاں سے آگے لے جانے لگا۔ اس گھر سے ایک شخص نکلا اور کچھ دیر بعد جب واپس لوٹا تو دائی کو لے کر گھر کے اندر جا چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس شخص نے ایک کڑی نظر ابو عبیدہ پر ڈالی تھی، کیونکہ ابو عبیدہ ابھی تک وہیں پر ہی کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ کچھ دیر بعد گھر سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر ابو عبیدہ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی۔ ابو عبیدہ گھر کے دروازے کے بالکل پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ گھر کا دروازہ بھی تھوڑا بہت کھلا ہوا تھا، اس لیے اندر سے آنے والی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ دائی جیسی ہی بچے کو لے کر باہر آئی تو صفاق دل شخص نے سوال یہی کیا تھا، اماں یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ پہلے مجھے بتا اس کی جنس کیا ہے؟ دائی تھوڑی دیر خاموش ہو چکی تھی، پھر کہنے لگی کہ ارے بیٹا تیرا ہی خون ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ قبیلے والوں کا کیا ہے؟ وہ تو چند روز بولیں گے پھر چپ کر جائیں گے۔ وہ شخص سمجھ چکا تھا، اسی پل دوڑ کر دائی سے بھی بدتمیزی کرنے لگا، کہنے لگا کہ جو بات کہی ہے وہی جواب دے، تیرے پاس لڑکا ہے یا لڑکی؟ دائی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ بیٹا تجھے بیٹی ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص غصے سے اپنی بیوی کو چلا کر بلانے لگا، چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ منحوس عورت تجھ پر تو پٹکار برسنی چاہیے، تجھے میں نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا پیدا کر کے دے تاکہ میری عزت اس معاشرے میں بڑھ جائے، مگر تو نے تو مجھے منحوس بیٹی پیدا کر کے دے دی۔ ارے میں اس کو بڑا کروں، جوان کروں، کل کو دوسرے گھر جائے گی اور مجھ سے ٹرک پر جہیز لے کر جائے گی، اور یہ جوان ہوگی تو گاؤں کے لڑکے اسے تاڑیں گے، میری عزت پر حرف آئے گا۔ تبھی میں کہتا تھا مجھ جیسا غیرت مند شخص کسی بیٹی کا باپ ہو ہی نہیں سکتا جو کل کو اس کی عزت کو نیلام کرتی پھرے۔ اب دیکھ میں کیسے اسے زندہ درگور کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ یہ الفاظ سن کر کانپ چکا تھا۔ دروازے کے باہر ہی وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ہڑبڑانے لگا کہ آخر وہ کیسے اس بچی کو بچائے۔ کم از کم وہ جانتے بوجھتے ایک بچی کو زندہ دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اگر ایسی ہی گھر میں جاتا تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتا۔ وہ ہڑبڑا ہی چکا تھا کہ جب بڑی بے دردی کے ساتھ دائی سے اس شخص نے بچی کو چھینا۔ سختی برداشت کرتی ہی وہ بچی چلا کر رونے لگی تھی۔ بچی کی چلانے کی آواز سن کر ابو عبیدہ تڑپ چکا تھا۔ وہ غیر ہو کر تڑپ رہا تھا، جبکہ وہ شخص اس کا سگا باپ ہوتے ہوئے اس پر نرمی نہیں دکھا رہا تھا۔ دائی اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ ایسا مت کرو، مگر اس شخص نے دھکے مار کر دائی کو بھی وہاں سے جانے کا کہا۔ دائی روتے ہوئے گھر سے باہر نکلی تو ابو عبیدہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا تو کون ہے میں نہیں جانتی، اگر تیرے دل میں ذرا سا رحم ہے تو اس بچی کو زندہ درگور ہونے سے بچا لے، پھر چاہے اس کو جا کر کسی بے اولاد کو دے دے یا پھر یتیم خانے چھوڑانا، مگر اسے مرنے سے بچا لے، میں تو کچھ کر نہیں سکتی۔ ابو عبیدہ نے جب یہ سنا تو اس کی ہمت بڑی تھی، وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جلدی سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ شخص کچے حصے میں زمین کود کر اس بچی کو اس میں لٹانے ہی والا تھا کہ ابو عبیدہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر چونک اٹھا۔ غصے سے کہنے لگا کہ کون ہے، کس کی اجازت سے میرے گھر کے اندر گھسے ہو؟ ابو عبیدہ نے یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہارے گھر کے باہر موجود ہوں، یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ کیسے خود غرض اور ظالم باپ ہو تو، اس معصوم سی بچی پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ کل کو تم مرو گے، کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک اس عمر میں بھی روا رکھے، تمہیں زندہ دفن کر دے تو تم پر کیا گزری گئی؟ وہ شخص ابو عبیدہ کو مارنے تک کے لیے آیا تھا، کہنے لگا کہ تو ہوتا کون ہے اس معاملے میں بولنے والا؟ یہ میری اولاد ہے،
میں اس کے ساتھ جو بھی کروں، نکل جا میرے گھر سے۔ ابو عبیدہ فوراً بولا کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو، اس کا قتل مت کرو، میں اسے تم سے کہیں دور لے جاؤں گا، کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، مگر اس کا قتل مت کرو، اس پر رحم کرو۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو غصے سے کہنے لگا کہ خبردار، یہ میری غیرت ہے، میری عزت ہے، میں اسے مار تو سکتا ہوں، مگر تم جیسے کسی اور ذات کے شخص کو سونپ نہیں سکتا۔ جب ابو عبیدہ کی نظر پیچھے دیوار سے ٹیک لگائی بیٹی اس بچی کی ماں پر پڑی، جو روتے ہوئے ابو عبیدہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کسی طرح میری بچی کو زندہ یہاں سے لے جاؤ، اسے مرنے مت دینا۔ ابو عبیدہ کو کچھ اور نہ سوجی تو کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے دونوں اونٹ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اپنی بچی میرے حوالے کر دو۔ اس شخص نے جب اونٹوں کی بات سنی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی، اسے تو جیسے چپ سی لگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کون سے اونٹ ہے تمہارے؟ کہیں بیمار تو نہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا کہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں انہیں اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں، تم دیکھ سکتے ہو۔ اس شخص نے جیسی ہی اونٹوں کو دیکھا تو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لوگ پکڑو اسے اور وہ اونٹ میرے حوالے کر دو۔ ابو عبیدہ اس بچی کو سینے سے لگا چکا تھا، اسے بڑی حیرت ہوئی تھی جب وہ شخص بھاگ کر ان اونٹوں کے پاس گیا اور اس سے ابو عبیدہ کا سامان اتار کر ان کی پیٹھ سہلا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ عورت جس کی وہ بیٹی تھی وہ روتی ہوئی ابو عبیدہ کے پاس آئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ اس کا خیال رکھنا، اسے کسی بھی طرح کی تکلیف مت دینا۔ اس عورت کو روتا ہوا دیکھ کر ابو عبیدہ بھی رونے لگا، اس بچی کو سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو بہن، یوں سمجھنا کہ تمہاری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا چکی ہے، میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اسے محبت کروں گا۔ اتنا کہہ کر ابو عبیدہ نے اپنا سامان لیا، اس بچی کو سینے سے لگائے جانے لگا۔ وہ شخص تو اونٹ پا کر خوش تھا، اس بچی کو سینے سے لگا کر ابو عبیدہ کتنی ہی دیر پوٹ پوٹ کر روتا رہا۔ کیسی قسمت تھی اس بچی کی، مگر شاید یہ اس کے نصیب میں تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کا ذمہ ابو عبیدہ کو دے دیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم گھر کی جانب بڑھ رہے تھے تو اس کا دھیان اس بچی سے ہٹا اور اپنے گھر، بیوی، بچوں کی جانب گیا۔ ایک پل کو وہ جذباتی ہونے کی بجائے حقیقت پسند ہو کر سوچنے لگا تھا کہ اگر اس کی بیوی اس معصوم بچی کو دیکھے گی تو کیا رد عمل ظاہر کرے گی۔ آخر وہ کیسے اپنی بیوی کو سمجھاتا کہ وہ کیسے اس بچی کو اس درندہ صفت انسان کے چنگل سے چھڑوا کر لایا ہے۔ اس نے ذہن میں الفاظ سوچ لیے جو اس نے اپنی بیوی سے بولنے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اسے اپنی بیوی کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، مرو تم لوگ اور ساتھ تم لوگوں کا وہ بیکاری باپ بھی، گٹھیا اولاد پیدا کر کے میرے سر میں ہاتھ ڈال دی ہے اس نے۔ خود تو وہ سارا دن گھر سے باہر گھومتا پھرتا ہے اور میں یہاں گھر میں تم لوگوں کی کیا نکرانی ہوں جو تم لوگوں کو سنبھالتی پھرو۔ کسی روز مجھے شدید غصہ آیا نا تو تم سب کو بھی زہر دے دوں گی اور خود بھی زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ تنگ آ چکی ہوں میں تم لوگوں سے۔ یہ الفاظ ابو عبیدہ کے لیے نئے نہ تھے، اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کوستے ہوئے سن چکا تھا۔ ایسی ہی تھی اس کی بیوی۔ جب سے دونوں کی شادی ہوئی تھی صرف چند ماہ ہی ان کے سکون کے گزرے تھے۔ ابو عبیدہ مزدور تھا، گاؤں کے پاس ہی موجود جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچا کرتا تھا، اسی سے ہی اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ ابو عبیدہ کی بیوی راشدہ جہیز میں 2 اونٹ لے کر آئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے تو ابو عبیدہ انہی پر لکڑیاں لاد کر شہر لے جایا کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ اگر راشدہ اس سے اونٹوں کے بارے میں پوچھے گی تو وہ کیا جواب دے گا؟ خود دھیرے دھیرے بچی کو سینے سے لگائے گھر میں داخل ہوا۔ ابو عبیدہ کو گھر میں دیکھ کر راشدہ خاموش ہو چکی تھی، جبکہ اس کے چاروں بڑے بچے سہم کر ایک جانب کو بیٹھے تھے۔ ابو عبیدہ کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا شکر ہے تو آ گیا، ورنہ تو اماں آج ہمارا سانس ہی نکال دیتی۔ دیکھو نا، ہر وقت ہم سے لڑتی رہتی ہے، سارے گھر کے کام ہم سے کرواتی ہے،
جھاڑو بھی ہم کریں، پونچھا بھی ہم کریں، باہر سے سامان بھی ہم ہی اماں کو لا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اماں ہے کہ ہمیں ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، مارنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہے۔ یہ اماں بہت گندی ہے، ہمارے لیے کوئی نئی اماں لے کر آؤ۔ بچوں کی باتیں سن کر ابو عبیدہ نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، مگر راشدہ تو فوراً اپنا چہرہ موڑ چکی تھی۔ کہنے لگے کہ مجھے ایسی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب غربت تھی تم سے میرا اور بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو کیوں ان کو پیدا کیا؟ میرے سر میں تو کیڑے ڈال دیے نا تم نے، نہ میرا خرچ پورا کرتے ہو نہ ہی ان بچوں کی۔ ابو عبیدہ ابھی یہ سن ہی رہا تھا کہ اس کے سینے سے لگی کپڑوں میں وہ بچی رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر راشدہ کے کان کڑے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کے ہاتھ میں ایک بچی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ بچی کون ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو، کس کی ہے؟ ابو عبیدہ نے سب کچھ راشدہ کو بتایا تو راشدہ کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس بچی کو دیکھ کر اس نے اپنے چند ماہ کے بچوں کو دیکھا، پھر کہنے لگی کہ تمہارا دماغ سیٹ ہے، کچھ زیادہ ہی تجھے رحم دلی ہو رہی تھی، کیوں لے کر آئے ہو اسے؟ اس گھر میں اپنی اولاد کیا کم تھی؟ 6 بچوں کو پہلے ہی میں پال پال کر ہلکان ہو چکی ہوں، اوپر سے تم ایک اور کو اٹھا کر لے آئے ہو۔ ارے پھینک کو اسے، چھوڑ کے رہو، میں تو نہیں پالنے والی اسے۔ اس کا باپ تو اسے نہ مار سکا، لیکن میرے ہاتھوں سے یہ ضرور مر جائے گی۔ بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ابو عبیدہ غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے منہ پر تپڑ مار دیا، کہنے لگا کہ خبردار، جو تو نے بچوں کے بارے میں ایک بھی لفظ کہا میں کب سے برداشت کر رہا ہوں، مگر تو ہے کہ بولتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی بھول گئی کہ میں تیرا شوہر ہوں۔ شوہر سے تپڑ کھا کر راشدہ کی بولتی کچھ دیر کے لیے بند ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو باہر اونٹ ہی موجود نہ تھے۔ حیرت سے ابو عبیدہ سے کہنے لگی کہ اونٹ کدھر ہے؟ ابو عبیدہ کا خلق اس وقت خشک ہوا تھا۔ بہرحال اس نے حقیقت بتا دی کہ وہ اونٹ کے بدلے میں اس بچی کو لے کر آیا ہے۔ اصل تماشا تو اب لگا تھا۔ ابو عبیدہ کی بیوی رونے لگی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے شوہر کو گریبان سے ہی پکڑ لے۔ روتے ہوئے اپنی ہی بال نوچنے لگی، کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کر دیا، میرے اونٹ کیوں بیچ آیا؟ تو جانتا بھی ہے وہ اونٹ لاکھوں کے تھے۔ اتنا مشکل وقت آیا، ہم صبح کی روٹی کھاتے رہے، فاقے کاٹتے رہے، مگر میں نے وہ اونٹ بیچنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ میرے مرحوم ماں باپ کی نشانی تھے، اور تو اونٹ ہی بیچ کر آ گیا، وہ بھی اس بچی کی خاطر۔ میں اس بچی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اسے مار دوں گی۔ وہ بچی جو پہلے ہی رو رہی تھی، راشدہ اس کی جانب لپکی تو ابو عبیدہ نے اسے روک دیا، کہنے لگا کہ ہوش میں آؤ، پاگل مت بنو، یہ رحمت ہے، ہم نے اس بے سہارا بچی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اس کی کفالت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا دیں گے۔ کیوں خود کو جاہل ثابت کر رہی ہو؟ کیا تمہیں خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ خبردار، جو تم نے میرے بچوں کو یا اس بچے کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو عبیدہ اپنی بیوی سے سخت لہجے میں بولا تو راشدہ ایک جانب کو بیٹھ کر سسک کر رونے لگی کہ میرے ماں باپ کی نشانی کو تم نے بیچ دیا، وہ اونٹ میرے تھے، میں جہیز میں لے کر آئی تھی۔ ساری رات وہ ایک جانب کو بیٹھ کر روتی رہی۔ بچے بھی ماں باپ کی لڑائی کو دیکھ کر ایک جانب کو سہمے بیٹھے ایک دوسرے پر گرے سو چکے تھے۔ جبکہ ابو عبیدہ اس روتی ہوئی بچی کو دیکھتا تو اس کا دل سینے میں ہی تڑپ جاتا۔ وہ بھوک سے رو رہی تھی۔ اپنی بیوی کو نرمی سے بھی کہا کہ اسے بھوک لگی ہے، جیسے تم اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہو، اسے بھی اپنی اولاد تسلیم کر کے بھوک مٹا دو۔ مگر راشدہ نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں کسی کی اولاد کو ہرگز اپنا دودھ نہیں پلاؤں گی۔ مجبوراً گھر میں پڑا دودھ ہی انگلی سے قطرہ قطرہ ٹپکا کر وہ بچی کا پیٹ بھرنے لگا۔ پیٹ بھرتے ہی وہ بچی سو چکی تھی۔ 2 دن تک تو ابو عبیدہ گھر ہی رہا، کیونکہ اس کی بیوی اس بچی کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی۔ آخر کار وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگا کہ کیوں فکر کرتی ہو، یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ ہم بھی اس دنیا میں بے سہارا اور بے بس ہیں۔ ہمارا اللہ اگر ہم سے اپنی رحمت کا سایہ چھین لے تو ہم نصف نابود ہو جائیں گے، جس طرح ہمارے رب نے ہم پر رحم فرمایا۔
ہمیں بھی تو ان لوگوں پر رحم فرمانا چاہیے، شاید کوئی نیکی ایسی ہو جس سے ہماری قسمت بدل جائے۔ راشدہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ گھر میں تو اب اناج کا ایک دانہ بھی موجود نہیں رہا تھا۔ پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ پال لوں گی میں اس بچی کو، جاؤ جا کر لکڑی لاؤ اور جا کر بیچو، یہ نہ ہو کہ آج رات بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑے۔ راشدہ بلی ہی ناراض تھی، پر اس نے اس بچی کو ابو عبیدہ سے لے لیا اور اسے گور کر دیکھنے لگی۔ ابو عبیدہ نے راشدہ کو قسم دی تھی کہ خبردار اس بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش مت کرنا، ایک نظر اپنے معصوم بچوں پر ڈال لینا۔ راشدہ تڑپ کر کہنے لگی کہ میں کوئی ظالم نہیں ہوں، نہ ہی میری کسی سے کوئی دشمنی ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی ہر خواہش پوری ہو، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ابو عبیدہ کے پاس تو اب اونٹ بھی نہیں رہتے، وہ لکڑیوں کو ایک بڑے سے گٹھڑے میں تبدیل کر کے اپنے کندھے پر لادتا اور شہر لے جایا کرتا تھا۔ اس کی آمدنی بھی پہلے سے کم ہو چکی تھی، بمشکل گزارا ہونے لگا۔ ایک ہفتہ یوں ہی چلتا رہا۔ راشدہ اس بچی جس کا نام اس نے نور رکھا تھا کی پرورش کرتی رہی۔ جب اس رات صرف ایک روٹی بنی اور وہ ایک روٹی اس نے اپنے چاروں بڑے بچوں میں تقسیم کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کہنے لگے کہ ابو عبیدہ تو کہتا تھا کہ بچی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے گی، مگر دیکھ تیرے بچے آج پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکے، میں اور تو الگ بھوکے ہیں، اس بچی کو وہی چھوڑ دو جہاں سے اسے لایا ہے، میں مزید اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھ سکوں گی۔ اس رات ابو عبیدہ تہجد کے لیے اٹھا اور اپنے رب سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگا۔ شاید اس کی آزمائش اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کلہاڑی اٹھائے ضروری سامان لے کر جنگل کی طرف جانے لگا۔ راشدہ نے اسے روکا کہ وہ پڑوس سے تھوڑا آٹا مانگ لاتی ہے، مگر ابو عبیدہ نے منع کر دیا اور گہری سانس خارج کر کے گھر سے نکل گیا۔ جیسے ہی جا کر وہ ایک درخت کی ٹہنی کو توڑنے لگا تو اچانک اس کا پیر پسلا اور وہ زمین پر گرا۔ 2 دن سے لگاتار بارش بھی ہوتی رہی تھی، اس لیے زمین کافی نرم پڑ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گرا اس کا دایاں پیر زمین میں دس گیا۔ ابو عبیدہ گھبرا گیا، فوراً اپنا پیر درخت کے نیچے زمین سے نکالا تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں سے زمین کو کودا گیا ہو اور تازہ مٹی اس پر ڈالی گئی ہو۔ تبھی بارش کی وجہ سے وہ مٹی اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ابو عبیدہ نے کلہاڑی ایک جانب رکھی اور مٹی کو ہٹانے لگا۔ تھوڑی بہت ہی زمین کودنے پر اسے کالے رنگ کا تیلا نظر آیا تھا۔ وہ حیران ہوا، آس پاس نظر دوڑائی تو اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی زمین سے تیلا نکالا تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا، کیونکہ تیلے میں 1000 اور 5000 کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ جب اس نے ان پیسوں کو گنا تو اس کا وجود کام گیا۔ اس وقت اس تیلے میں بہت سارے پیسوں کی گڈیاں موجود تھیں اور ہر گڈی میں 1 لاکھ روپیہ تھا۔ ابو عبیدہ تو گھبرا گیا، فوراً اس تیلی کو اٹھایا اور گھر پہنچا۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر تو راشدہ پریشان ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ ابو عبیدہ نے ڈرتے ڈرتے وہ تیلی راشدہ کے سامنے کھول دی تو راشدہ بھی حیران رہ گئی کہ یہ کہاں سے لے آئے ہو اتنے پیسے۔ ابو عبیدہ نے جب اسے اس بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ چکی تھی۔ اسی پر ابو عبیدہ روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا، کہنے لگا کہ دیکھ لو راشدہ، ہمارے صبر کا پل ہمیں مل چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے نوازا ہے۔ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا، دیکھو اس نے ہمیں کیسے نوازا ہے۔ راشدہ بھی ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ ان پیسوں کو دونوں نے اپنے ہی کمرے میں گڑا کود کر دفنا دیا، کیونکہ وہ جس بستی میں رہتے تھے وہ غریبوں کی بستی تھی، کوئی بھی امیر نہ تھا۔ اچانک سے ان کے پاس اتنے پیسے دیکھ کر کوئی بھی شک کر سکتا تھا۔ اس میں سے کچھ پیسے لے کر ابو عبیدہ بازار سے ڈھیر سارا راشن لے کر آیا۔ اس روز بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ راشدہ ابو عبیدہ سے کہنے لگی کہ تم ٹھیک ہی کہتے تھے، یہ بچی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے گی۔ ہم انسان ہو کر جب کسی پر اتنا احسان کریں گے تو ہمارا رب تو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، بھلا وہ کیسے ہماری نیکیوں کا اجر نہیں دے گا۔
راشدہ کی طبیعت میں کافی زیادہ سدھار آ چکا تھا۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بچوں کی آرام و آسائش کی فکر تھی۔ دھیرے دھیرے ان پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے پہلے تو ابو عبیدہ نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا، اور پھر اس کاروبار میں ہی پیسے لگاتے ہوئے وہ مزید ترقی کرنے لگا۔ اس بستی کو چھوڑ کر شہر چلا گیا اور وہاں پر بڑا گھر بنایا۔ وہ شہر جو کہ نور کا باپ تھا، اس کے پاس جا کر وہ اونٹ خرید لیے اور اپنی بیوی کو واپس کر دیے۔ آخر کو وہ اس کے ماں باپ کی نشانی تھے۔ ابو عبیدہ کے ٹاٹ بار دیکھ کر اس نے سوال ضرور کیا تھا کہ تم تو پٹے پرانے کپڑے والے شخص تھے، آخر امیر کیسے ہو گئے؟ ابو عبیدہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ میں نے بس رب کی رضا میں اپنی رضا جانی تھی، یہ سب مجھے صرف اور صرف تمہاری بچی کی طفیل ملا ہے۔ سبحان اللہ۔